بحیثیت بھائی حضور صحابہ کو جب ماشاءاللہ تعداد بڑھ گئی اور اسلام کو ایک خوبصورت سا ماحول ملا اور سکون کی زندگی مسلمانوں کو جینے کی ملی، تو پیار سے حضور ایک دن فرماتے ہیں اب صحابہ بڑے دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں، سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضور کے در دولت پہ ہیں، اور کوسوں میلوں کا سفر ہے، سینکڑوں ہزاروں میلوں کا سفر کر کے اپنا گھر بار چھوڑ کے سرکار کے پاس آئے ہوئے ہیں، کوئی کسی قوم کا ہے، قبیلے کا ہے، رنگ کا ہے، نسل کا ہے، تو دور دراز سے آئے ہوئے حضور کے پاس رہتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے۔ تو حضور پیار سے ایک دن فرماتے ہیں فلاں فلاں کا بھائی ہے، فلاں فلاں کا بھائی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں جوڑ رہا ہوں آپ کو، فلاں فلاں کا بھائی میں نے بنا دیا، فلاں فلاں کا بھائی بنا دیا۔ مواخات کے موقع پہ حضور نے یہ کرم بخشی فرمائی کہ جوڑا جوڑا کرتے گئے، جوڑا جوڑا کرتے گئے ذرا، اور ماشاءاللہ وہ پیار اور وہ بھائی چارہ، حقیقت میں وہ بھائی تھے اور وہ ایک دوسرے کا بھائی ہونے کا حق ادا کرتے تھے۔ وہ لجپالیاں تھی ان کی، جب وہ بھائی بنے تو انہوں نے بھائی بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا انہوں نے۔ تو حضور تشریف فرمائے درد کے ساتھ، درد کی کیفیت کے ساتھ، جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں، رو پڑے حضور، حدیث پاک کا مفہوم ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ساروں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، تو میں اکیلا رہ گیا ہوں، میں تنہا ہوں، اور قربان جائیں کہ یہ سرکار کا وہ ماحول اور وہ درس، اس درسگاہ میں صحابہ کو ہر بات حرف آخر نظر آتی تھی، حرف آخر جو حضور نے فرما دیا ہے، جو دے دیا ہے، بس وہ حرف آخر ہے، اور اتنا یقین ہے صحابہ کا کہ جو حضور فرما دیں گے وہ ویسا وہ ہو جائے گا، جو جیسا فرما دیں گے ویسا ہو جائے گا، یہ صحابہ کا یقین ہے اس قدر۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کبھی حضور دن پوچھتے نا، وار پوچھتے کہ کل کیا وار ہے یا آج کیا وار ہے، تو حقیقت میں وہ وار ہونے کے باوجود صحابہ کو پتہ بھی ہوتا، لیکن سوء ادب صحابہ خاموش ہو جاتے، صحابہ خاموش ہو جاتے کہ کل کیا وار ہے ذرا، یعنی اتنی بھی جسارت نہ کرتے پہلے آگے بڑھ کے کہ ہم وار بتائیں کل یہ وار ہے ذرا، یہ کل یہ دن ہے۔ تو ایک ایک بات پہ صحابہ یوں سمجھتے کہ یہ تقدیر ہے، ایک یہ سمجھتے کہ یہ بات جو حقیقت ہے کہ حضور نے جو دیا، جو کچھ کہا، جو کچھ فرمایا، اس کو من و عن اور جلدی جلدی اس کو جذب کرنے کی کوشش کرتے اور اپنے سینوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے۔ تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ درد کے ساتھ کہ یا رسول اللہ وہ ساروں کو آپ نے بھائی بھائی بنا دیا ہے، میں اکیلا ہوں، تو سرکار فرماتے علی تو میرا بھائی ہے، علی تو میرا بھائی ہے، تجھے تو میں نے اپنا بھائی بنایا نا، تجھے تو میں نے اس لیے رکھا ہے کہ تو میرا بھائی ہے، اور صرف یہاں نہیں، سرکار فرماتے تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ تو یہ ہے کہ صحابہ کا یوں اس قدر محبت ہے، وارفتگی ہے، اور حضور بحیثیت بھائی آپ معاشرے کے سامنے آئے ہیں، اور آپ نے اس مسند کو بھی، اس منصب کو بھی آپ نے سرفراز فرمایا ہے کہ بھائی بھائی ہوتے ہیں ذرا، اور لوگوں کے بھائی بھائی بنو، اور فرمایا حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اسی بات کی تائید قرآن مجید فرقان حمید فرما رہا ہے کہ انما المسلمون اخوہ، انما یہ کلمہ حصر ہے، اور ہمارے عربی زبان میں یہ لفظ وہاں آتا ہے کہ جہاں باقی ہر چیز سے سیف اینڈ ساؤنڈ کر کے رکھنا ہو اور باقی جو خاص بات بتانی ہو، اس بات کے حق میں یہ کلمہ آتا ہے، یعنی انما المؤمنون، انما سوا اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یعنی یہ بات ذہن میں رکھیں، شاید آپ آج پہلی مرتبہ مجھ فقیر سے سن رہے ہو، یعنی انما لفظ فرمایا انما المسلمون اخوہ، انما یعنی سوا اس کے کچھ اور ہے ہی نہیں،
हकीकत ये है कि मुसलमान मुसलमान का सिर्फ भाई है, कि मुसलमान मुसलमान का भाई है बहसीयत ईमान, बहसीयत इस्लाम। पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, नॉर्वे हो, बरतानिया हो, बर्मिंघम हो, कोई मुल्क, कोई सल्तनत, कोई रियासत, कोई खिता, दुनिया का कोई चप्पा भी हो, जहां जहां भी बनी आदम है और जो साहिब ईमान और साहिब इस्लाम है, सारे के सारे दुनिया के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और इसी ईमान के रिश्ते ने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। इसी लड़ी ने हमें सबको, तमाम मोतियों को जो है वो परो के रखा हुआ है। और हुजूर ने इस मसनद को, इस मनसब को भी हुजूर ने सरफराज किया है कि भाई भाई होते हैं और मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं कि भाई मुसलमान आपस में भाई भाई हैं और भाईचारे के साथ पेश आओ, एक दूसरे के भाई भाई बनो, एक दूसरे के भाई भाई बनो। और सरकार फरमाते हैं कि मुसलमान को मुसलमान के लिए, भाई को भाई के लिए यूं परेशान होना चाहिए जैसे एक जिस्म के किसी हिस्से में भी तकलीफ हो तो सारा जिस्म बेचैन होता है, तुम भी अपने मुसलमान भाइयों के लिए यूं बेचैन हुआ करो। तो इसलिए बहसीयत भाई भी सरकार हमारे सामने हैं